آپ کی آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی ہے. میرا کوشچن ڈپریشن سے ریلیٹڈ ہے. جی پلیز. میم جیسا آپ نے بھی بولا کہ ہم آج کل کے دور میں ڈپریشن کا جو لفظ ہے وہ ہم وی یوز اٹ انٹرچینجبلی فار فیلنگ لو اور فیلنگ سیڈ اینڈ what we observe right now, what we can observe right now is that there is increased sensitivity towards depression. جیسے کہ آج ہمارا سیشن ہو رہا ہے اس طرح سے آپ ہم لوگ بہت زیادہ اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, کانورسیشن کر رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم دیر از آلسو دس سینس لائک یہ والی ہمارے اندر یہ چیز آ رہی ہے کہ لوگوں میں ڈپریشن بہت بڑھتا جا رہا ہے سوسائٹی میں. تو کیا یہ is it lack of like identifying or maybe it's like misinterpreting the sadness or loneliness or other feelings for depression, or is it actually depression واقعی میں بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ لوگ بس آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر رہے ہیں اور بہت جگہ پہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اور بھی بہت ساری سائیکولوجیکل بیماریاں جو ہیں معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہیں. دس لیول آف لائک mass psychosis as well, جس کے بارے میں بہت زیادہ وہ ہے. تو I would like you to جی میں اس کو جلدی سے مکمل کویسچن آنسر پھر اینڈ پہ ٹھیک ہے. میں ایک کا بس ایک کا جواب دے دوں. بالکل صحیح کہہ رہی ہے, ڈپریشن بہت بڑھ رہا ہے اور جو آج کا سیشن جو رکھا گیا ہے سو وہ اسی وجہ سے رکھا گیا کہ وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ اگر ہم سب میں سے موسٹلی جو کہتے ہیں جو کام والے لوگ ہیں ان کو فنکشنل ڈپریشن ہوتا ہے. دے کیپ آن فنکشننگ بٹ دے ڈونٹ نو کہ ان کو ڈپریشن ہے. سو بہت سارے لوگ اس فنکشنل ڈپریشن میں سوسائڈل اسٹیپس بھی کرتے ہیں, دے ایکچولی ڈائے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے کر رہے ہیں. سو ہمیں سینسیٹائز ہونا ہے, لیکن ہمیں جو ہے وہ اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے کرونک پرسنالٹی ڈس آرڈر سے اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈر سے. تو اس میں ڈفرینشیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اور چونکہ ہم اپنے ایموشنس کو سپریس کرتے ہیں, وی ڈونٹ اٹینڈ ٹو دوز ایموشنس, سو وی ایکچولی ڈونٹ نو کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. سو موسٹلی جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں دے آر فرسٹ کنفیوز کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سو وی دین سٹ ڈاؤن اینڈ وی آئیڈینٹیفائی کہ اچھا یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ کو ایکچوئل ڈپریشن ہو چکا ہے. شاید سال ہو گئے, 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے اور آپ اس ڈپریسو اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی ہابیز چھوڑ چکے ہوں گے ناٹ نوئنگ کہ اٹس اے پارٹ آف ڈپریشن. تو اس ورڈ کو سینسیٹائز کرنا تو بہت ضروری ہے. اور آپ تو ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. مجھے تو جو بہت زیادہ فکر ہے وہ چھوٹے بچوں کی ہے. مطلب آپ سوچیں کہ 6 سال کی بچی میرے پاس ڈپریشن میں آئی ہے, ڈپریسو ڈس آرڈر میں. 11-12 سال تو بہت چھوٹی عمر ہے جس میں وہ سیکشل ابیوز کے ساتھ بچیاں آئی ہیں. سو آپ پہ بھی ذمہ داری ہے اور مجھ پہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو معاشرے میں اس وقت ہو رہا ہے وی نیڈ ٹو ایکچولی, بیکاز اف دے ڈونٹ نو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو کوئی بھی اگر ان کو اٹینشن دے گا, محبت دے گا, تو دے فیل دا ٹچ از اوکے, دا ٹچ از گڈ فار می. تو جو بھی وہ بندہ اس کے ساتھ کر لے سو دے ول بی اوکے ود اٹ. نہیں تھی نا, تو اب تو ہماری کچھ ٹیکسٹ بکس ہیں وہ آپ کو ڈائگنوسس کے کرائٹیریاز بتاتے ہیں. تو جب پیشنٹ آتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں وٹ ڈو یو فیل کتنے عرصے سے. سو اف دا پیشنٹ فلفلز دیٹ کرائٹیریا تو آٹومیٹیکلی اس میں آ جاتا ہے. پہلے تو آپ ووکل نہیں تھے نا, آپ کو بتا دیا جاتا تھا کہ جسٹ سپریس اٹ. جیسے اگر میں سائیکیٹرسٹ ہوں, اف آئی ٹیل سم ون دیٹ آئی فیل یار سیڈنس مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا, یا تم تو خود سائیکیٹرسٹ ہو تو تمہیں کیا جو ہے وہ تمہیں بھی ضرورت ہے باتوں کی, تو وہ ایکسیپٹنس ہمارے یہاں ابھی بھی اسٹگما بہت زیادہ. آئی تھنک ان کو سر کو کمپلیٹ کر لینے اس کے بعد. جو پاکستان ایسوسیشن فار مینٹل ہیلتھ ہے 2021 میں اس نے بتایا کہ 36% پیپل آف پاکستان دے فیس اینزائٹی اور ڈپریشن. ٹھیک ہے, تو یہ بہت کم ہے. اوریجن آف ڈپریشن پہلے ہم نے ڈسکس کیا, جینیٹکس ہم ڈسکس کر چکے ہیں, ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں, بلیک ہول آف اسپرچل وائر ایونچولی سویلوز. اسپرچل ہم نہیں رہے. کچھ چیزیں ہیں, کچھ ڈیٹیکشن بھی جو آپ کے سوال کا پارشل جواب یہاں ہے, کچھ ڈیٹیکشن بہتر ہوئی ہے بیکاز اویئرنیس بہتر ہوئی. لیکن کچھ جو جتنی ماڈرنائزیشن ہوتی ہے نا, پیرنٹس کے پاس ٹائم کم ہے, آپ کے کیئر گیور جو ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں, آپ کے فرینڈس کم ہوتے جا رہے ہیں, اس کی وجہ سے بھی جو ہے ڈپریشن بڑھ رہا ہے. اچھا, ایک ٹاپک جو ہے نا ایگو اینڈ پاور کرپشن جو ہے, اور نو لائف پرپس. کئی چیزیں آپ دیکھتے ہیں, یہ وہ گولز ہیں جو لائف کو میننگ فل بناتے ہیں, وہ نہیں ہے. کوئی بہت بڑا کال لائف میں نہیں ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن آتا ہے.
ego and power corruption. Everything we desire is bound to fall in our way. یہ سول سرونٹ کا بہت بڑا پرابلم ہے. نعوذ باللہ من ذالک چھوٹے چھوٹے فرعون بنے ہوتے ہیں ہم سارے کسی نہ کسی سٹیج پہ. ہم کہتے ہیں مائی وے از ہائی وے. جو میں کہتا ہوں ایوری تھنگ از ایکسٹینشن آف می. جو میں کہتا ہوں بس وہ ہو جانا چاہیے. جو میں ڈیزائر کرتا ہوں وہ چونکہ ہو جاتا ہے. نارملی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی جاتی ہیں, بیل دینے پہ آ جاتا ہے بندہ. دس از فرسٹ مطلب ہے وہ ہماری اتھارٹی کی ایگزیبیشن ہے. اس کے بعد جو ہم کہتے ہیں چھوٹے موٹے کام ہوتے جاتے ہیں, کہیں جاتے ہیں, چیئر آفر ہوتی ہے, مختلف جس سروس کے بھی آپ جانتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ مجھے پوسٹنگ کیوں نہیں دیتے. میں نکل آؤں گا نا ڈپریشن سے اگر مجھے پوسٹنگ دے دیں. بھائی یو آر یور اون ریسپانسبلٹی. ان کی تم لوگ یو آر ناٹ ریسپانسبلٹی آف یور ڈپارٹمنٹ کہ وہ آپ کو جو ہے پوسٹنگ دے تب آپ ٹھیک ہوں گے. آپ ایسے ہی ٹھیک ہو جائیں. ٹیک یور اون ریسپانسبلٹی. تو اب میں مختصر کروں گا, اس لیے کئی چیزیں شاید گیپ رہ جائیں لیکن وہ کوشچن آنسر سیشن میں کور ہو جائے گا. تھوڑا سا پیچھے ایگو اینڈ پاور کرپشن ہم نے ڈسکس کر لی. دا پلائٹ آف ونس پاورفل SHMS, یہ میں نے اس کو نام دیا. صحیح ہے سر, بالکل. جو پاورفل لوگ ہیں, جو ہم میں سے پاورفل لوگ ہیں, دیکھیں سارے لوگ جو CSS کر کے ہیں دے آر ویری انٹلیکچوئل. اب یہاں یہ ساری ریزن ریلیٹ ہو رہی ہیں سول سروس کے ساتھ. جو ہمارے میں ڈپریشن ہے, وی آر ویری انٹلیکچوئل پیپل. CSS جو کرتا ہے ڈیفینیٹلی ایک سرٹن لیول سے وہ اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مائنڈس بہت شارپس ہیں. ٹھیک ہے, بڑے ایکٹیو ہیں. اب 30 40 یا 100 یا 400 بندہ, یا کسٹمز کی ایگزامپل لے لیں 500 ہے, IR کی لے لیں 1500 آفیسر ہے. کیا اتنی فیلڈ کی اسائنمنٹس ہیں, ایکٹیو اسائنمنٹس نہیں ہیں. وہ کوئی 10% ہوگی, 20% ہوگی, 30% ہوگی. اگر 30% بھی ہے تو ہر 100 میں سے 70 بندے نے سائڈ پہ رہنا ہے. ایسا ہی ہے. تو گورنمنٹ تو یہ نہیں کر سکتی کہ ساروں کو ایکٹیو اسائنمنٹ میں رکھے. تو 70 بندوں کو اس نے 70% کو سائڈ پہ رکھنا ہے. اب ان کا مائنڈ بھی اتنا ہی شارپ ہے جتنا وہ 30% جو مین فیلڈ میں ہے. تو وہ 70% کیا کرتے ہیں, اس مائنڈ کو وہ کسی کام پہ نہیں لگاتے, کوئی یوزفل ایکٹیویٹی میں انگیج ہی نہیں کرتے. اینڈ دیٹ مائنڈ ٹرنز آن دیم. اس کی جو ساری انرجی ہے, ساری شارپنیس ہے, ساری اسٹرینتھ ہے, وہ انٹرنل سیلف سبوٹاج کرنے پہ اتر آتی ہے. قاسم صاحب ایک سیکنڈ, میں سوری ڈسٹرب کر رہی ہوں. میں اس فیلڈ میں دوں لیکن میں آئی مسٹ ایڈمٹ کہ مجھے قاسم صاحب کے سے بہت کچھ ایکسٹرا پڑھنا پڑتا تھا. تو میں مطلب بہت نالج ہے ماشاء اللہ کے پاس. تو میں یہ ایکسیپٹ کرنا چاہ رہی ہوں اس چیز کو کہ میں اسے کہتی ہوں کہ جو آپ ورڈز میرے سامنے بولتے ہیں, آئی نیڈ ٹو اوپن اپ دا بک. موسٹ آف دا سائیکیٹرسٹ اور موسٹ آف دا سائیکالوجسٹ دے ڈونٹ ایون نو. تو آپ نے کہا نا کہ CSS والا جو دماغ ہے وہ ظاہر ہے اور لوگوں سے ڈفرینٹ ہے. بٹ یہاں میں پچ ان کرنا چاہوں گی کہ تھوڑا سا ایموشنلی بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ اکیڈیمکلی تو آپ بہت اونچے ہیں, بٹ دیر از اسمال بلاک دیٹ یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ہم اپنے آپ کو مزید اور کتنا اچھا کر سکتے ہیں ایموشنل لیول پہ. تو یہ میں آپ کا ایڈ کرنا چاہتی ہوں. تو یہ اس کو میں نے نام دیا جو لوگ ایکٹیو اسائنمنٹس پہ نہیں رہتے, جس سے شارق جمال کی خودکشی اسی وجہ سے ہوئی, اور اکبر جو ابرار نے پکارا کہ سوسائڈ کی ریزن یہی تھی, اور کچھ لوگ جو ہے اس کو میں نے نام دیا اسٹرکچر ہنگر مایوسائٹس سنڈروم. مایوسائٹس کی پتہ نہیں میں پروننسیشن صحیح کر رہا ہوں یا نہیں. ہوا یہ کہ ایک ڈاکٹر سارنو ہیں, انہوں نے, وہ بہت بڑے آرتھوپیڈک سرجن ہیں USA کے, انہوں نے ریکگنائز کیا اور انہوں نے جو بیکیک ہے اس کا نام ہی چینج کیا. ہی ری نیمڈ اٹ ایز ٹینشن مایوسائٹس سنڈروم, TMS. ادروائز سارے ڈاکٹر ریکگنائز کرتے ہیں کہ بیکیک کی مین ریزنز میں سے, کنٹریبیوٹنگ فیکٹر میں سے ایک ٹینشن ہے, اسٹریس ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا نہیں ہے ہی ایک ریزن اور وہ ٹینشن ہے, اور انہوں نے ری نیم کر دیا اس کو, TMS کر دیا. تو جو CSS کی کلاس ہے یا جو سکسیسفل لوگ ہیں, اکمپلشڈ بزنس مین ہیں, ان کا نیکسٹ ہے special reason for civil servants, a deeply rooted issue that requires immediate attention and serious reflection. Immense weight of responsibility. ذمہ داری بہت بڑی ہے, بہت زیادہ کام ہوتا ہے. کام آپ سارا دن کرتے رہتے ہیں, ختم ہی نہیں ہوتا. ایکٹیو اسائنمنٹ پہ خاص طور پر آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, پھر وہ رسپانسبلٹی اتنی ہے کہ آپ کے ڈاٹ کومے اور ایک ایک لفظ جو آپ لیٹر میں لکھتے ہیں یا نوٹ شیٹ میں لکھتے ہیں, کل کو اس کی پتہ نہیں کیا انٹرپریٹیشن ہو, کیا میننگ ہو جائے, اس کو کیسے کہیں جو پورٹرے کیا جائے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بورڈ کو ایک لیٹر جاتا ہے تو ایک ہفتہ پورا اس پہ لگ رہا ہوتا ہے. 4 بندے AC سے لے کر کلیکٹر تک اس کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں بار بار.
کیونکہ ایک ایک ورڈ کی جو ہے اس کی اپنی امپورٹنس ہے اور اس کا کوئی اپنا پروز اینڈ کونز ہے. پینک فار نتھنگ یہ ایک پرابلم ہے ہمارا. کئی دفعہ آپ دیکھیں ہوں گے آپ کے سینئر جو ہے وہ پینک پہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے آپ بھی خواہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں. ورک اینڈ ورک ود زیرو ریزلٹ. سارا دن ہم لگے ہوتے ہیں. ہر سول سرونٹ سروس مین سروسز کا دیکھ لیں, سارا دن بیچارہ بھاگا پھرا ہوتا ہے, ملک وہیں کا وہیں پیچھے جا رہا ہے. یار ہولسٹک اپروچ دیکھیں نا, اوور آل ملک کی دیکھیں. ہم اپنے طور پر پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم نے اس دفعہ 6000 بلین اکٹھا کر لیا. اکانومی جو ہے اوور آل کنٹری کی اکانومی وہی کی وہی ہے, اسٹیگنیشن ہے یا پیچھے جا رہی ہے, ریسیٹ کر رہی ہے. اس کے اوپر سوچنا پڑے گا. اور یہ ہمیں اندر سے احساس ہے کہ ہماری ایفرٹس پتہ نہیں کدھر جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے وہ سب کانشیس میں ڈپریشن جو ہے, ڈیپ ٹریکس آف مائنڈ جو ہے نا, ان میں ڈپریشن گھسا ہوا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ایفرٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ہم جانتے ہیں, ایڈمٹ نہیں کریں گے لوگوں کے سامنے, میڈیا کے سامنے, لیکن بھارت دس از فیکٹ. بیک بائٹنگ, یور ٹاک ڈٹرمن کوالٹی آف یور تھاٹس, مائنڈ اینڈ ڈائریکشن. بیک بائٹنگ جو ہے یہ ایک شور وے ہے ٹو کریٹ اینیمیز, ٹو گو انٹو ڈپریشن. بیک بائٹنگ کے اوپر آپ دیکھیں گے, اس کے اوپر میں زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا. وی آل نو constant pressure to maintain a certain lifestyle, fulfill professional demands lifestyle کی ہے. مثلا آپ میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ لانڈی میں جا کے رہے. سارے کہیں گے ڈیفینس کلفٹن یا زیادہ سے زیادہ ایڈریس گلشن اقبال, کیونکہ یو ہیو ٹو مینٹین اے سرٹن لائف اسٹائل. اب اس کے پیچھے ریسورسز ہونے چاہیے. تو یہ پریشر جو ہے دس لیڈس ٹو ڈپریشن. ان تینوں چیزوں کو آپس میں ریکنسائل جو کرنا ہے, فلفل پروفیشنل ڈیمانڈس اینڈ ریزسٹ دی ٹیمپٹیشن آف کرپشن. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں کرپشن کی, ٹھیک ہے, اور سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشن ہے, پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن ہے, اپنے ضمیر کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ نہیں کرنا. تو اس کے درمیان ریکنسیلیشن جو ہے دیٹ لیڈس ٹو ٹینشن, اسٹریس اینڈ ڈپریشن. اسٹرگل یہ ہو گیا. کیس اسٹڈی جلدی کر لیتے ہیں. مصطفیٰ زیدی صاحب کی مین ریزن کیا تھی؟ ڈسمسل ہو گئی سروس سے. ریکگنیشن وہ کہتے تھے کہ مجھے جو ریکگنیشن میں ڈیزرو کرتا تھا وہ. ایک سوسائڈ, ان کی 4 اٹیمپٹس فیل گئی تھی. ایک سوسائڈ تو انہوں نے اس وجہ سے کی کہ ڈاکٹر وزیر آغا جو بہت بڑے نقاد تھے اردو کے, انہوں نے جو اردو شاعروں کی اوپر تنقید کی اور بک لکھی, اس میں انہوں نے اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس کے اوپر بھی تنقید کرتے یا اس کا انالیسس کرتے. اس بات پہ ان کو ڈپریشن ہو گیا اور انہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا. ٹھیک ہے. اچھا, واٹ آئی وانٹ از مائنڈ, وہی جو میں چاہتا ہوں وزیر آغا بھی وہی کرے. جو میں نے کہا نا سارے چھوٹے چھوٹے فرعون بن جاتے ہیں. نیکسٹ, خرم ہمایوں گریڈ 22 کے آفیسر تھے. نیب میں ریفرنس تھا اور ڈپارٹمنٹل انکوائری تھی. اس ڈپریشن میں یہ چاروں صوبے اور 2 جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں کشمیر اور گلگت بلتستان, ان کے جو کنٹرولر آف اکاؤنٹس کہلاتے ہیں نا, ان کے لیے ہیڈ تھے کنٹرولر جنرل. تو 6 صوبے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کے ہیڈ کو یہ دیکھ رہے ہیں, وہ ان کو رپورٹ کر رہے ہیں, لیکن دا پرسن so accomplished person in such active assignment he committed suicide. جہاں سے پاکٹ ingestion of drugs and alcohol during the dinner party, کسانی ان کے ساتھ تھا جو بعد میں اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اور ڈرگ میں یہ he went out of senses, انہوں نے نیکڈ ڈانس کیا تو سوسائٹی نے فلم کر لی, پولیس نے مارا پیٹا. جب نیکسٹ ڈے he came to senses, he could not digest the shame. اس شیم میں, اور ایسے موقع پہ آپ کے فرینڈز, آپ کی فیملی کا رول بہت سپورٹیو ہونا چاہیے. سارے انسان غلطیاں کرتے ہیں, ہیومن ٹو ایئر از ٹو ہیومن, سارے غلطیاں کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک چھوٹی سی غلطی یا بڑی غلطی بھی ہو تو اس کی کاسٹ لائف کی شکل میں پے ہوگی. نو, ناٹ ایٹ آل. ایسے موقع پہ کوئی آپ کی ایسی چیز سامنے آئے تو اپنے ان کولیگس کو سپورٹ کیا کریں, نہ کہ ان کو فردر شیم کیا کریں, کیونکہ یو کین بی ون آف دیم. آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اب تو ڈیجیٹل دور ہے, اب تو کوئی آپ کی فیبریکیٹ کر سکتا ہے. اور 90% جتنی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ فیبریکیٹڈ ہوتی ہیں. ابھی کل جاوید چودھری کی اصل آڈیو ویڈیو اور ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے بنائی ہے, دونوں کے کنٹینٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ فرق نہیں کر سکیں گے جینون کون سی اور فیک کون سی. اچھا, ٹیپو ڈی سی گجرانوالہ تھا. رول کنفلکٹ, ورک اسٹریس, سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشن جو ہے اسٹریس تھا, اس کو جو ہے وہ
हमें वो बेचारा छुट्टी लेना चाह रहा था, छुट्टी कोई नहीं दे रहा था। डीसी छुट्टी लेना चाह रहा है, ही वांट टू स्टेप डाउन एज डीसी, कोई उसको जाने नहीं दे रहा। एक्सपेक्टेशंस है, बॉडी उसको बता रही है रेस्ट करना है, वो बेचारा रेस्ट या कर नहीं पा रहा या कोई उसे करने नहीं दे रहा। ही हैंग्ड हिमसेल्फ। नेक्स्ट, अबरार हुसैन ने कहा, क्योंकि मैं पर्सनली इसको जानता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रहा, पंजाब में गया सिंध से, तो पंजाब में एक एक्सेप्टेबिलिटी का इशू होता है। जो लोग बैर के सूबों में ज़्यादा रहते हैं, पुलिस वालों के लिए बहुत ज़्यादा है, वहाँ इसको कोई अच्छी पोस्टिंग नहीं दे रहा था। तीसरी चौथी पोस्टिंग साइड लाइन पे रही, ही कमिटेड सुसाइड। नेक्स्ट, नबिया चौधरी, बज़ाहिर ये लगता है कि ये हार्ट ब्रेक का है इशू। नेक्स्ट, शहजाद वहीद, डीपीओ ननकाना, अनसपोर्टिव वाइफ, वर्क स्ट्रेस था। वाइफ की एक्सपेक्टेशन थी मुझे घुमाए फिराए, लाहौर ले चले, शॉपिंग पे ले जाए, ये टाइम नहीं दे पा रहा था उसको। वाइफ जो है नाराज होकर घर चली गई, वो आ नहीं रही थी। द ऑफिसर टुक एक्सट्रीम स्टेप। नेक्स्ट, शारिक जमाल साहब, बिल्कुल रिसेंट वाकया है, बिहाइंड एवरी एडिक्शन देयर इज अ पेन। ड्रग एडिक्ट हो चुके थे, ओवरडोज की वजह से खुदकुशी कर ली या ओवरडोज की वजह से डेथ हो गई। भारत पुलिस ही कहती है कि सुसाइड था। पेन, ग्रीफ एंड शेम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये ब्रिगेडियर असद मुरीद लेटरल एंट्री थे सिविल सर्विस की, ब्रिलियंट कैरियर, और इनके आप देखें कि उस बंदे का कितना स्ट्रॉन्ग नर्व्स होंगे। ही सर्व्ड एज सेक्टर कमांडर ISI KP के, सेक्टर कमांडर MI KP के ड्यूरिंग वॉर ऑन टेरर। इतने मतलब टर्बुलेंट सिचुएशन में उन्होंने काम करके दिखाया। फिर सेक्रेटरी टू गवर्नर KP के रहे, सेक्रेटरी होम रहे, डिप्टी DG नैब रहे, और मेंबर प्लानिंग CDA थे। एक फाइल उसके ऊपर नैब की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, और जो इनका को अक्यूज था उसको हैंड कफ नैब ने परेड करवाया मीडिया के सामने। वो भी ब्रिगेडियर थे, मुस्तनसर समथिंग, और उसको देख के ही हैंड। ठीक है, शेम, ही कुड नॉट अब्सॉर्ब दैट शेम। ये इनका ये लेटर जो आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, ये पढ़ने वाला है। नेक्स्ट, बिलाल पाशा, आखिरी जहां से हमने ये मॉड्यूल स्टार्ट किया। नेक्स्ट, ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, किसी के साथ कंपैरिजन बिल्कुल ना करें। सारे इंसान यूनिक हैं, सारे डिफरेंट हैं, कोई किसी के साथ, सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं कि वो मेरे से आगे बढ़ गया मैं पीछे रह गया। आपका टाइम आएगा। हमारे एक मेंबर चेयरमैन बने जैदी साहब, रिजवी साहब, जानते हैं ना रिजवी साहब, आप लोग शायद नहीं जानते, MCMC वाले जानते हैं। 3 महीने कलेक्टर फैसलाबाद रहे, ना कभी AC की कोई पोस्टिंग उनकी रही, ना DC की रही, ना एडिशनल की रही। मेंबर भी बने, मेंबर कस्टम और चेयरमैन FBR बने आखिरी 3 साल। ठीक है, तो पता नहीं कुदरत ने आपकी टाइम लाइन पे कौन सा टाइम रखा हुआ है जिसमें आपको अल्लाह ने अपनी ब्लेसिंग से शावर करना है। नो आइसोलेशन, अगर आपको डिप्रेसिव फीलिंग हो तो खुदा आप बिल्कुल तराई में ना जाए, इट इज वेरी डेंजरस। आप डिप्रेशन आपको डिस्कनेक्ट करता है, टेंडेंसी ही कनेक्ट आप हो ही नहीं पाते, करना ही नहीं चाहते, लेकिन जबरदस्ती कनेक्ट किया करें। कोई आप दोस्त को देख के आइसोलेशन में जा रहा है और उसकी डिप्रेसिव थॉट्स हैं, हेल्प हिम आउट। कासिम साहब, आपकी बड़ी नॉलेज है अबाउट डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन, दैट्स द एक्सट्रीम फॉर्म इन डिप्रेशन जहां आप अपने आप से डिस्कनेक्ट जी, अपने आप से डिस्कनेक्ट उसके को जरूर बताइएगा, जिस डीपर्सनलाइजेशन की बात जरूर करें। डीपर्सनलाइज मैडम, ये आपकी बात में थोड़ा थक गई। डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन ये दैट यू डोंट फील कनेक्टेड टू योरसेल्फ, और इसमें फील ऐसा होता है दैट यू आर आउट ऑफ योर बॉडी, और वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं। आपको इर्द गिर्द के लोग रियल नहीं लगते, यू फील एवरीथिंग इज वेरी आर्टिफिशियल। सो इट्स अ डिसकनेक्शन, मतलब जैसे डिप्रेशन की बात हो रही है, डिप्रेशन में सब चीज़ें डिसकनेक्टेड हैं with your own self, with the surroundings, with the family, with the hobbies, with the energy, with your own self. तो ये बड़ा आजकल ये वर्ड यूज होता है, डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन, ये बहुत नॉर्मल लोग यूज कर रहे होते हैं। तो आपने ये वर्ड ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया था। चलो, नेक्स्ट, इंटीमेट फ्रेंड्स आपके होने चाहिए, वो फ्रेंड जिनके साथ आप लगा सकें, जो आपको जज ना करें, खूब गप्पे लगाएं, छत से ऊपर कह के निकल रहे हों,
جن کے ساتھ آپ کو کوئی یہ خطرہ نہ ہو کہ یہ کوئی یہ کہے گا یہ کیا بات کر رہا ہے, کتنی فضول بات اس نے کی ہے. یہ انتہائی ضروری ہے. سپورٹ سسٹم آپ کا بہت ضروری ہے, پیرنٹس, وائف, کڈس, فرینڈس, اور ایک آدھ ایسا انٹیمیٹ فرینڈ آپ کا ہو, کسی طرح کی کوئی بات ہو آپ اس کے ساتھ کر سکیں, اینی تھنگ. آپ بینک میں ڈکیٹی کر کے آ گئے تو اس کو بتا پائیں, یس ہاں, لیکن وہ آپ کی سروس کا نہیں ہونا چاہیے. ویری آنیسٹ, سب سے زیادہ ابیوز جو ہوتا ہے نا, کوورٹ ابیوز, وہ آپ کے سیم سروس گروپ کے لوگ کرتے ہیں. آپ کے بہت اچھے دوست ہوں گے, آپ کے بیچ میٹ دوسرے جو ہے پولیس کے, ڈی ایم جی کے, اکاؤنٹس کے, لیکن آپ کی اپنی سروس کے دوست نہیں رہیں گے. زیادہ سے زیادہ 18 تک رہ گئے, 19 میں تو بالکل نہیں ہوگا. اچھا, رول آف ایوریج ان پوسٹنگ. بھائی اگر آپ بہت پریشان ہیں, وہی اگین یہ چیزیں کچھ میں نے اس لیے ڈالی ہیں کیونکہ ہم سول سروس کے کنٹیکس میں بات کر رہے ہیں نا, ڈپریشن کی. تو پوسٹنگ پہ آپ دیکھیں گے یار کل بندوں کو کتنی ملتی ہے. 10 سال ایکٹیو اسائنمنٹ میں رہتے ہیں, 20 سال 30 سال کا کیریئر ہوتا ہے نا, نارملی 30 کی ایج میں آتے ہیں سول سروس اراؤنڈ, یار 25 کی ایج میں آتے ہیں, 36 ایئر ان کی سروس ہوتی ہے. تو 12 12 12 وہ کہتے ہیں 12 لو سائڈ ہے, 12 مڈل سائڈ ہے اور 12 ہائی سائڈ ہے. تو اتنا اگر 12 آپ کو مل گیا تو دیٹ از اینف. ٹھیک ہے, آپ سمجھیں کہ یو آر سکسیسفل. باقی لوگوں نے بھی نوکری کرنی ہے, گورنمنٹ نے باقی لوگوں کو بھی اکاموڈیٹ کرنا ہے, باقی لوگوں کے بھی کنیکشنز ہیں, باقی لوگ بھی کمپیٹنٹ ہیں, وہ بھی وہی سی ایس ایس کر کے آئے ہیں. یس, یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. نہ بھی ملے تو کیا ہے یار, مجھے تنخواہ مل رہی ہے اور میری موج لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, میں اپنی لائف کو انجوائے کر رہا ہوں. بندہ پازیٹیوز بھی تو ہوتے ہیں نا, ہر اسائنمنٹ میں پازیٹیوز ہوتے ہیں. وہ بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے, آپ بچوں کو جتنا مرضی ہے ٹائم دیں, گھمائیں پھرائیں. ریڈنگ بہت ضروری ہے. ویلیوز اور اپنی ویلیوز بنائیں, ویلیوز بہت ضروری ہے. گولز تو ہم بناتے ہیں پھر بھی ویلیوز نہیں بناتے. ویلیوز میں کہ ہم نے کرٹیس رہنا ہے ہر حال میں, ہم نے لائل رہنا ہے ہر حال میں. ہمارے سول سروس میں بڑا پرابلم, جیسے پیسے آئے فوراً دوسری تیسری شادی کھڑکا دیتے, ٹھیک ہے, لائل رہیں, ٹھیک ہے. ہاں, اسی طرح سنسیئرٹی ایک ویلیو ہے. اپنا ویلیو سسٹم ڈیفائن کریں کہ میں کن ویلیوز کو اچھا رکھتا ہوں اور ان کے مطابق لائف گزاریں. تو یہ بہت بڑے اینکرز ہیں, ڈپریشن میں کبھی بھی نہیں جانے دیں گی ویلیوز آپ کو. ریڈنگ بہت ضروری ہے, جتنی اویئرنیس ہوگی ڈپریشن, اسٹریس, ان چیزوں پہ اتنا بچے رہیں گے. جرنلنگ دا موسٹ امپورٹنٹ ٹیکنیک. کبھی بھی آپ کو ڈپریشن اور انزائٹی ہو, لکھیں, جتنا لکھ سکتے ہیں لکھیں, اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ کو لکھیں. سوسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں, لکھیں, بے شک اس کو پھاڑ دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پھر امن لاکھ کو دے دیں جو ہے, ٹھیک ہے, یا آصف کو دے دیں, نہیں, پھاڑ دیں, جلا دیں, ضائع کر دیں, لیکن ایک دفعہ لکھیں ضرور. نیگیٹو کو ہم لکھ کے پھاڑتے ہیں اور پازیٹیو کو ہم کلرفل فیوریٹ مارکر سے لکھ کے سامنے پیسٹ کرتے ہیں. واش دیم اگین اینڈ اگین تاکہ وہ ہمارے مائنڈ میں انسٹال ہو سکے.